صلی علی سیدنا محمد مبارک صلی علیہ۔ آج ہم ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ جمیل صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ ہمارے بزرگ تھے، میرا اس گھر سے، میرے بھائی طاہر سے، میرے بھائی عامر سے، ان کے امی اور ابو سے بڑا گہرا تعلق، بڑی محبتوں والا رشتہ ہے۔ یہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے۔ میں دعا کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی عامر، بھائی طاہر کے والد گرامی مرحوم مغفور کو جنت الفردوس میں رکھا والا مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کی والدہ کو صحت و عافیت والی عمر درازی عطا فرمائے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں خبر نہیں ہوتی، انہیں فکر نہیں ہوتی جن کے ماں باپ سلامت ہوتے ہیں۔ کبھی ان سے پوچھو کہ جن کی پریشانیاں اور دکھ سننے کے لیے ان کے ماں باپ کے کان سلامت نہیں ہوتے۔ 2020 میں نے بھی اپنی والدہ کو کھویا ہے۔ اب میں نہیں بیٹھتا، کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، پہلے امی کے پاس ان کے قدموں پہ بوسہ دے کے بیٹھ جائے۔ کسی نے کچھ کہنا تو امی کو جا کے بتاتا تھا کہ فلانے بندے نے آج مجھے یہ کہا ہے، میرا دل دکھایا ہے۔ میری والدہ میرا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ کئی بچوں کی مائیں ان سے بہت قریب ہوتی ہیں، کئیوں کے باپ ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں، کئیوں کی ماؤں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق ہوتا ہے، کئیوں کے باپ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ میں نے تو اس گھر میں دیکھا ہے، میں جب آیا ہوں، یہ اس طرح بڑی محفل ہے تو میں آج پہلی مرتبہ حاضر ہوں، لیکن میں جب طاہر بھائی، عامر بھائی کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے بڑا گھر ایک ماں باپ کے ساتھ ادب والا، پیار والا، عزت والا رشتہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ جمیل صاحب مرحوم مغفور کے درجات بلند فرمائے، اور امی کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں پچھلے دنوں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تھا، تو دونوں جگہوں پہ میرے بھائی طاہر نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ احمد بھائی آپ کعبۃ اللہ شریف کے اتنے پاس بیٹھے ہیں، یہاں میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ آپ مدینہ منورہ بیٹھے ہو ان کے قدموں میں، یہاں میرے ابو کی مغفرت کے لیے دعا کریں، میری امی کے لیے دعا کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کی امی کو ایسی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کو اتنے وسائل عطا فرمائے کہ یہ دونوں بھائی اپنی جنت کو اس جنت کی زیارت کے لیے لے کے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کون سی جنت؟ کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں کہاں یہ
کی گلیاں کہاں میں مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اس گلی کا گدا ہوا جس میں اس گلی کا گدا ہوا جس میں مانگتے تاجدار کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا جو دشمن زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا دے گا زمانہ اسے اور کیا وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اس اور کیا
کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آج سے ٹھیک 8 دن پہلے یا 9 دن پہلے میں آقا کریم علیہ السلام کی مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، اور میں ایسے ہی بیٹھا یہ کہنا شروع ہو گیا۔ کبھی میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، کبھی میں مدینہ شریف کی گلیوں کا تصور کر کے، کبھی مسجد نبی شریف کہ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا، بولو یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور قسمت میری۔ واہ واہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت کا ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ مگر میرے لیے اس دنیا میں اے کاتب تقدیر، مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریب کے دن بھی سبر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخش سوئے مداز نظر، ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائیں گے، حامی بے قصاص کیا لگے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے غم آقا، کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے
کرم کرم آقا کو نگاہ کرم نگاہ کرم او نگاہ کرم نگاہ کرم او نگاہ کرم 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 نگاہ چوچکتے ہم آپ کو نام لے مر جائیں گے تاجدار کرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار کرم شریف سب کو جانا ہے بس عذاب کو لے جائے. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا لاہور میں، تو ایک دیوانہ رو رہا تھا، کہتا ہے کہ پڑھے میں مدینہ چلا. میں نے اس کو کہا صبر کر، پڑھنا ہے تھوڑا صبر کر. پھر رو کے کہتا ہے پڑھے میں مدینہ چلا. میں نے کہا یار ایک دو فرمائشیں میں تیری طرف بھی آ رہا ہوں، جو نے پہلے فرمائشیں کی نا ان کی بھی ذرا پڑھ دو. پھر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتا ہوں. پھر رونا شروع ہو گیا. میں جب اس مصرے پہ پہنچا نا جو اب پڑھنے لگا، دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا. پھر مجھے مجبوراً اس کے لیے کہنا پڑا کہ میں مدینہ چلا جاؤں. ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ بانی محفل نے کہا کہ اس کے لیے مدینہ شریف کے پیکج کا اعلان کر دیں گے. محفل ختم ہوئی، اس کا اعلان کیا. اس کو کہا کہ بھائی تم اپنا شناختی کارڈ، اپنا پاسپورٹ تم جمع کروا دینا. کہتا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. بانی محفل نے کہا چلو وہ بھی بنا دیں گے. اپنا شناختی کارڈ جمع کہتا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا کچھ بھی نہیں تھا اور بن بھی سب کچھ گیا. اس کا کچھ بھی نہیں تھا، بن بھی سب کچھ گیا. بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ آپ کو بھی مدینہ شریف لے جائے. میں ابھی مدینے سے آیا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے. میں بھی یہی کہتا تھا، ہر محفل میں کہتا تھا. اللہ نے مجھے مدینہ دکھا دیا، اللہ آپ کو بھی دکھائے. مدینے چلے میں کشو مدینے چلے مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے 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 چلے. جس نے بعد میں جانا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھ سکتا ہے، جس نے ابھی جانا ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. اللہ اکبر. میرے لیے نہ اٹھاؤ، مدینے والے کے لیے اٹھاؤ. ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مدینے چلے اسی مدینے چلے
حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تکلن جو علم سب چڑھتے تکلن جو علم سب چڑھتے حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے اس مدینے چلے. اب دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ نیت کر رکھی ہے. ابھی آپ کے ہاتھ اٹھیں گے نا تو مجھے پتا چل جائے گا, میں بھی زیارت کر لوں گا کس کس نے نیت کی ہے اس وقت کی. مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ماہ رمضان ماہ رمضان سے چلے ماہ رمضان سے چلے ماہ رمضان سے کر آیا ہوں جو کیفیت مجھے وہاں نصیب ہوئی. جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے دل نکل آیا ایسا لگتا ہے دل نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. آؤ مدینے چلے 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 آؤ مدینے چلے. جب مدینے کی بات ہوتی دوبارہ سناؤ. جب مدینے کی بات ہوتی وجد میں کائنات ہوتی ایسا لگتا ہے دل نکل آیا ایسا لگتا ہے دل نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. آؤ مدینے چلے 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 اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے. جس نے مدینے جانا کر لیا جس نے مدینے جانا کر لیا بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا پیدا تیرا محمد والا پیدا پیدا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. آب زمزم سے پیوا آب زمزم سے پیوا آب زمزم سے پیوا میں مرا جیوا آب زمزم میں پیوا میں مرا جیوا صدقہ ناس آنا صدقہ ناس آنا صدقہ ناس آنا سب تیری زاریاں صدقہ ناس آنا سب تیری زاریاں. جس میں مدینے جانا کر
روزے دے نیڑے حاجیاں سویرے بیٹھ کے روزے دے نیڑے بیٹھ کے روزے دے نیڑے بیٹھ کے روزے دے نیڑے رو رو کے سوڑے لکھ پہ گرے دارا پاوے چھڑیاں ماریاں لکھ پہ گرے دارا پاوے چھڑیاں ماریاں نصیر الدین شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ بوسائے در سے بوسائے در سے انہیں روکنا سمجھ آ رہی ہے آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں کن کو کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں یاللہ یا حاج یاللہ طریق 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 یاللہ حاجی یاللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بوسائے در سے انہیں روکنا تم خود نہیں آئے نا 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 خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے مدینے کی تجلی سے لسائے ہوئے طاہر بھائی آج آپ کے گھر میں شعر پڑھ رہا ہوں آپ سمجھیں گے میں کیوں پڑھ رہا ہوں لاکھ کوششیں کر لو کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ بھیجو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ بھیجو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ بھیجو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور اب آ گئے عقیدے کے شعر اور یہاں بیٹھے ہیں سارے سنیوں کے شعر سنی ماؤں کے شعر کہ حاضر و ناظر لیکن 4 پوائنٹس ایسے ہیں جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے چار نقاط ایسے علماء بیٹھے جو جس کا وہ رٹا لگائی جاتے ہیں
مسجدوں کے اسپیکر جو ہیں اس پہ بیٹھ کے وہ کراس فائر کرتے رہتے ہیں، لیکن پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہہ کے شعر میں پنجابی سے کہتے گل مکا دی، گل ہی مکا دیتی کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اور ایک اور عقیدے کی بات کہ نام ابو بکر عمر نام آنے سے ابو بکر عمر کا رب پر کیوں بگڑتا کیوں تو سڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، کیوں بگڑتا وہ پہلو میں سلائے۔ جب میں سرکار کی جالیوں پہ حاضر ہوتا تھا میری یہی کیفیت تھی، ہر ایمان والے کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو پیر نصیر الدین نے کہا کہ شرم عیسیوں سے شرم عیسیوں سے نہیں سامنے جایا، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، یہ بھی کیا کم، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، اور کیوں نہ پڑنا تیرے آمال کا بھاری نصیر، کیوں نہ پڑنا تیرے آمال کا بھاری نصیر، اب تو میزان پہ سرکار آئے لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف جا کے ٹائم کس طرح گزارتے ہیں وہاں، تو عاشقوں کی تو جگہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عاشق کہاں بیٹھتے ہیں؟ مدینہ شریف کہاں بیٹھتے ہیں؟ مسجد نبی شریف میں کہاں بیٹھتے ہیں؟ قدمین شریف ہے گنبد خضرا کے سامنے، لوگ پوچھتے ہیں ٹائم کس طرح گزارتے ہیں؟ خدا کی قسم دل نہیں کرتا اس جگہ سے اٹھنے، جب تک وہ بٹھائے رکھے ہیں دل کرتا بیٹھے رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کس طرح ٹائم گزارتے ہو؟ پیر صاحب نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے، نظر گنبد خضرا پہ جمائے، مدینے چلے جاؤ، 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 مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے
سے پینے چلے یاد رکھو پڑ گئی نظر جتنے خالی سب جان بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم اچھا جی ناز شریف کی فرمائش ہو رہی ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے لکھی ہیں آپ کے شاعر ادیب رائے علیہ رحمت لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا اس ناز شریف کو کراچی میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہیں آتا ہی نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے یہ میں بارہا مرتبہ ٹرانسمیشن میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جس طرح اہلیان کراچی جو یہاں کے اشاعت ہیں ان میں پڑھنے کا لطف آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا میں نے یو کے امریکہ تک یہ بات کا اظہار کیا الحمدللہ تو بھائی عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف سنائے شہر برار میں جب غربان عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف سنائے شہر برار میں جب غربان کھول کے سنو ورنہ وہ سید آئین سبیہ لقبی حاشمی مطلبی وربی تنشی مدن اور کہاں ہم سے گمہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار کسی کی کوئی تمنا ہوتی ہے کسی کی کوئی تمنا ہوتی ہے بڑا سا گھر بنا لے بڑی سی گاڑی لے لے بڑا بزنس شروع کر لے بڑا پیسہ اکٹھا کر لے ذرا عاشق رسول کی تمنا کو دیکھو آرزو کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و متاغب منور و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و متاغب منور و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار وہ شعر آ گیا جس شعر کی وجہ سے میں کراچی والوں کی تعریف کرتا ہوں اب میں نے دیکھنا اسٹیج پہ بندے تھوڑے بیٹھے ہیں ظاہری بات ہے پنڈال میں زیادہ ہے لیکن پتہ چلے گا کہ سٹیج والے بات ماشاءاللہ سمجھدار ہیں سمجھ کے دل سے سبحان اللہ کی صدا اونچی بلند کرتے ہیں یا آپ کی آواز زیادہ بلند ہو اندر ہو جامع عشق محمد جو پہن لیتا چاہے وہ امیر اہل سنت ہو وہ نیک تھے تبھی ان کے جانے کے بعد ان کے بچے حضور کا ذکر کروا رہے ہیں ورنہ نہ فاتحہ نہ درود والا شعر کو سنا ہوگا میں وہ دہرانا نہیں چاہتا لیکن میں خاص طور پر بھائی طاہر آپ کے امین بھائی حاجی جمیل
ہاتھوں میں چرن لالا نہیں ہوتا. اب کسی کو مسئلہ نبی کی نعت کو سن کر جو دیتا ہے عقیدت سے, نبی کی نعت کو سن کر جو دیتا ہے عقیدت سے, یاد رکھو وہ دولت کم نہیں ہوگی, وہ دھن مہلا نہیں ہوتا, وہ دولت کم نہیں ہوتی, وہ دھن مہلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پل بھی زبان نہیں ہوتی, دہن مہلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا. کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. صرف احمد رضا قادری نہیں کہے گا, صرف میں نہیں کہوں گا, آپ دیکھنا پنڈال والوں, اسٹیج کا ہر فرد کہے گا, اسٹیج پہ بیٹھا ہر عالم دین, ہر بزرگ, ہر میرا بابا کہے گا, اور اسٹیج والوں آپ بھی دیکھنا کہ ہر غلام اب ہاتھ اٹھا کے کہے گا, کیونکہ بڑا مان ہے اس بات پہ کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. جن کو اللہ نے 2 ہاتھ کی نعمت دی ہے اور دونوں ہاتھوں میں 5 انگلیاں عطا کی ہیں, اب ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے 5 انگلیاں بلند کر کے کہنا ہے کہ میں غلام پر جنت ہوں گے. جس طرح مولا علی کا نام مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے. آج کا دور بہت پرفتن آ گیا, علماء بیٹھے, بڑا پرفتن دور ہے.
جو نام لینے لگا ہوں، جو نام سن کے مسکرا دیتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اپنا ہے، پتہ چلتا ہے وہ اپنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پہلے تو اب ہاتھ اٹھا رہے تھے خالی، اب ذرا اسمائل کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں، اسمائل کر کے، مسکرا کے ہاتھ اٹھانے تاکہ پتہ چلے کہ اپنی پارٹی کے ہیں۔ میں غلام ابو بکر ہوں، میں غلام فاروق اعظم، میں غلام من كنت مولا فهذا علي مولا، میں غلام مولا علی ہوں، یہ پہچان ہے، غلام مولا علی ہوں، یہ میری پہچان ہے، غلام مولا علی ہوں، یہ سیدہ میں غلام فاطمہ، یہ میری پہچان ہے۔ ہم مجھے کیوں ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہاتھ کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے جو نعت شریف پڑھنے لگا اس کے بعد ٹھیک ہے۔ ہوئے 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 اسی پنجاب میں نہیں ہے کہ کیڑی جگہ پہ ہائے باولپور دے دوست نے اچھا ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی نعت کی فرمائش کی، تو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ساتھ بھائی کی فرمائش، پھر آپ کو حرمین شریفین کی اذان سناؤں گا، مدینے کی یاد ادا کروں گا، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، تو ہم اسپیشلی جو نعت خوان ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں کہیں تو ان کے کان ریکارڈر بن جاتے ہیں، تلاوت ہو یا کوئی بھی انداز ہو، اذان ہو، تو وہ چیزیں ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا لنگر حرمین شریفین کا آپ کے کانوں تک چھوڑ کے جاؤں، پھر انشاءاللہ آخر میں ماں باپ کی شان، پھر آپ سے اجازت۔ تو بھائی نے کہا راولپور سے، اچھا ٹھیک ہے یہ ذرا کھولیے گا، ہاں سو گئے چلے گئے کہ بیٹھے ہوئے ہیں،
چلیں آپ کی سبحان اللہ مجھے بتا دیں. آج سکھ متران دی بدھیری کیوں دلی اداس لو بچ شوق اجن نایا جنیا مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی جی کالی زلف تے اک مسبانی کالی زلف تے اک مسبانی محمود کی خدمت بریاں سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایسے صورت میں جانا کس کس کی جان ہے حضور کا چہرہ بدوہا. ہائے ہائے مجھے پتہ ہے پنجابی کا کلام ہے لیکن یقین مانے ایسا لگ رہا ہے میں راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. جس طرح آپ رسپانس دے رہے ہیں نا مجھے لگ ہی نہیں رہا یار میں سندھ میں آیا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ نے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب پیر مہردی شاہ صاحب نے حضور کا چہرہ دیکھا جب ہمراہ کی وادی ہمراہ میں جب زیارت ہوئی تو کیا کہا؟ سبحان اللہ اجملک ما احسنک اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ. اس کے بعد آپ کو اذان سنانی ہے پھر ماں باپ کی شان. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ کعبے دی چھت تے ہی دتی اذان. سمجھ آ رہی پنجابی؟ جنہ کعبے دی چھت تے ہی دتی اذان دی سارے غلاماں چوں بکری شان. جنہ
کعبے دی چھت تے دی دتی آزاں او دی سارے غلاماں چوں بکری شان بکری شان. اب میں دیکھوں گا یار، اب میں دیکھوں گا اس بچے سے لے کے وہ جو میرا کالی چادر والا بھائی ہے نا، اس تک میرے بلال حبشی کا نام سن کے کس کس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور کون سبحان اللہ کہتا ہے. میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. ہمارے کراچی کے ایک اور بڑے پیارے نعت خوان عاطف قادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں درازی عطا فرمائے. بہت پیارا بہت اچھا پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو فلسطین لے جائے اور مسجد اقصی دکھائے جہاں میرے محبوب نے دو گانا ادا فرمائی اور پیچھے حضرت آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء رسول حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. ذرا تصور کرنا ہے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھائی سچی جو بات ہے میں نے ابھی اینڈ ہی کرنا تھا کیونکہ آج ماشاءاللہ رضوی ضیائی ساؤنڈ نے کمال کر دیا، کمال ہو گیا. بڑا راضی ہے میرا دل اپنے اس بھائی پہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت پیارا آپریٹ کیا ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا چلا ہے. تو ہمارے ریٹائرڈ بھائی ہیں، ان کی امی کی طرف سے 1-2 فرمائشیں ہیں. ماں باپ کی شان سے پہلے اگر آپ کہیں تو میں ایک شعر پڑھ دوں گا، پڑھ دوں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. چھوڑ ارے بابا چھوڑ دنیا کی، صرف ساری دنیا میں ایک درد ایسا ہے کہ جس جگہ پہ مجھ جیسے خوش نصیب سن سے ہے، جس جگہ پہ مجھ جیسے خوش نصیب سن سے ہے. چھوڑ دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مدینے چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلام
کیا کہتے ہیں؟ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے ازل سے سارا یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ بس ایک دفعہ، زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، ایک دفعہ بس مجھے ان ہاتھوں کی زیارت کرنی ہے کہ جنہیں اس بات پہ بڑا ناز ہے کہ ہماری جھولی میں حضور کے در کے ٹکڑے ہیں۔ ناز والا ہی ہاتھ اٹھا کے ذرا اظہار کرے گا محبت کا اور ہاتھوں کو لہرا کے کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عمر عثمان بندے ہیں رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ ازل سے ازل سے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی رہتے ہیں